اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پاکستان، السلام علیکم. بینگ عوام دوست پارٹی چیئرمین، میں پاکستانی سیاست کو کس طرح سے دیکھتا ہوں، مجھے یہ اپنے عوام الناس کو ڈلیور کرنا ہے. یہاں پہ اس منصب پہ بیٹھے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر سکتا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جو میں آپ سے نہیں شیئر کر سکتا. لیکن ہمارا جو منشور ہے اور ہمارا جو ویژن ہے پاکستان کے بارے میں، اور جس طرح سے قائد اعظم جو ہے وہ پاکستان کو دیکھتے تھے، اور پاکستان جس طرح سے غیر جو ہے نا وہ پارلیمانی نظام، وہ صدارتی نظام کے حامی تھے، اسی طرح سے ہم پاکستان میں صدارتی نظام کے حامی ہیں. اور یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے، یہ جو نظام ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ آپ سے ڈلیور کرنا بڑا ضروری ہے. آج صبح جب میں اٹھا تو میرے ذہن میں دو باتیں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی تھی. ایک یہ کہ خدا نہ خواستہ نواز شریف کی سربراہی میں، یا نواز شریف کی وزارت چوتھی باری جو وزارت عظمیٰ ہے، اس میں کل کا پاکستان کیا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر خان صاحب کے لیے جس طرح سے عوامی ریزسٹنس موجود ہے، اور جس طرح سے خان صاحب کے لیے جو ہے وہ عوامی حلقے اس وقت نبرد آزما ہیں، مختلف جو ہے نا وہ آپ کے جو پاورفل حلقے ہیں ان کے ساتھ، تو اس کے بعد کا مطلب اس کی وزیر اعظم اگر عمران خان ہو تو ان کی دوسری باری کا جو پاکستان ہے وہ کیسا ہوگا. آج ہم یہ ڈسکس کریں گے. نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت کے باوجود 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا 2/3 اکثریت کے باوجود بھی اپنا پورا ٹینیور جو ہے وہ 5 سال کا پورا نہیں کر سکے. یہ نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب کی اپنی بدقسمتی ہے، بلکہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اچھا، پچھلے 40 سال میں جو موجودہ تینوں جو بڑی پارٹیز ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے، یا پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ ایک مطلب زیادہ بار جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ حکمران نہیں، اور ایک بار جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ حکمران نہیں ہے. اچھا، یہ پچھلے 40 سال کا جو ٹینیور ہے، اس میں یہ سیاستدان ہمارے اسی پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت کام کرتے ہوئے انہوں نے جو ڈلیور کیا ہے وہ عوام الناس کے سامنے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت انٹلیکچوئل سے لے کے عام آدمی تک جو ہے ان کی بہت بڑے پیمانے پہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے آج سے چند سال پہلے جب 2/3 اکثریت جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے لی تھی، اسی طرح کا جو عوامی اٹیچمنٹ تھی، یا اسی طرح کی جو عوامی پذیرائی تھی، وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی. لیکن ان لکیلی یہ جو نظام ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اوورال جو میری اس سپیچ کا تناظر ہے، وہ اس ویڈیو کا جو تناظر ہے وہ یہ نظام ہے. نواز شریف صاحب بھلے ہی پرسنلی جس طرح سے مرضی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہوں یا خلاف رہے ہوں، لیکن عوامی حلقوں میں 2/3 اکثریت کے باوجود عوامی مفادات کے لیے ان کی کوئی بھی بڑا کارنامہ آپ کو سامنے نظر نہیں آتا. آپ دیکھ لیجئے کہ موٹر ویز اور اسی طرح کے میگا پروجیکٹ جو ہے وہ بنانے کے باوجود نواز شریف صاحب پہ بڑے پیمانے پہ کرپشن کے چارجز لگے، جو بعد میں انہوں نے انہی چارجز کی وجہ سے ان کو لاسٹ جو ان کی حکمرانی ہے اس سے دستبردار ہونا پڑا، اور انہی چارجز کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ان کی جگہ صحیح رہی. آج بھی انٹرنیشنل اگر جو ہے وہ آپ ویب سائٹس نکال کے دیکھیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرپٹ ترین پولیٹیشین کے طور پہ دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پر کھڑے نظر آتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس نظام کے فیلئر اور اس کی کمزوری کی وجہ سے اگلا جو ٹینیور تھا، جس میں بڑے پیمانے پہ جو عوامی حمایت رکھنے والی پیپلز پارٹی، اور بڑے پیمانے پہ اس سے بھی بڑے پیمانے پہ عوامی حمایت رکھنے والی نواز شریف صاحب کی پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے، وہ بتدریج ڈیفیٹ ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ ملی. اب آپ سارے سوچئے کہ نظام یہی ہے، یہی بیوروکریسی ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے،
اور یہی سول اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی، یہی جو ہے وہ سیاستدان ہے، یہی سارے جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور اس کے ساتھ 3.5 سال کی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں بدترین عوامی استحصال ہوا اور آپ کی پرائسز جو ہیں وہ 400 گنا بڑھی. آپ دیکھیے کہ اسی نظام کی بدولت آپ کے ہادی العزیز جو ہیں وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ آپ کو ڈلیور نہیں کر سکے. آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آپ کے بڑے عوامی لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکے. اچھا کل دیکھتے ہیں کہ چوتھی بار کا جو وزیر اعظم ہے نواز شریف، وہ کیا عوام الناس کے لیے کچھ بڑا کر سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا. آپ دیکھیے کہ یہی اسٹیک ہولڈر جن کے خلاف ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، وہ بیوروکریسی کو ٹھیک کریں گے نہیں کریں گے کوئی ایجنڈا نہیں، وہ سول اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک کریں گے نہیں کریں گے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ پاکستان کی اکانومی کیسے ٹھیک کریں گے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، وہ عوامی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نوکریز کیسے دیں گے، نوکریاں کیسے دیں گے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، وہ بڑے پیمانے پہ جو عوامی استحصال ہو رہا ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، وہ کس طرح سے پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط کریں گے کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اچھا وہ کس طرح سے ریاست کا چوتھا ستون جو ہے میڈیا ہے وہ کس طرح سے اس کو عالمی چنگل سے نکال کے پاکستانی مفادات پہ بولنے پہ مجبور کرے گا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ موجودہ الیکشنز میں آنے والے جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اسی طرح سے اگر تحریک انصاف کا جو کل کا پاکستان ہے، آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب بہترین وزیر اعظم کے طور پہ جو ہر دل عزیز وزیر اعظم ہیں، وہ اگر اس پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا انہوں نے کوئی روڈ میپ دیا ہے کہ وہ کس طرح سے میڈیا کو ٹھیک کریں گے؟ انہوں نے کوئی روڈ میپ دیا ہے کہ وہ عدلیہ کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ انہوں نے روڈ میپ دیا ہے کہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے کیسے تبدیلی لے کے آئیں گے؟ انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے 2 سال 2.5 سال ان کے ساتھ بیوروکریسی نے تعاون نہیں کیا، ابھی کیسے کرے گی؟ انہوں نے کوئی روڈ میپ ابھی تک دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ابھی بھی ان کے اپوننٹ کھڑی نظر آتی ہے وہ کس طرح سے ان کے حق میں آ کے کھڑی ہوئے گی؟ آپ مجھے بتائیے کہ ریاست کے اگر سارے پلرز جو ہیں وہ ایک ایماندار بندہ جو ہے وہ اوپر بیٹھ بھی جائے اور ریاست کے سارے پلرز جو ہیں وہ ڈلیور نہ کر رہے ہوں تو کس طرح سے حکمرانی کر سکے گا؟ اور اتنی بڑی عوامی حمایت جو ہے وہ 2/3 اکثریت بھی آ جائے اور بڑے پیمانے پہ نیچے جو گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ اگر بڑے پیمانے پر بددیانت اور یہ جو بڑے پیمانے پہ جو آپ کے سیاستدان نظر آتے ہیں جن پہ بڑے پیمانے میں چارجز موجود ہیں، اگر یہی لوگ سارے یہی الیکٹیبلز نیچے حکمران ہوں گے تو وہ کس طرح سے حکمرانی کر سکیں گے؟ میرے پاکستانیوں، ان ساری چیزوں کا آپ ان سے پوچھیں گے تو جواب نہیں ملے گا. ہم اسی وجہ سے عوام دوست پارٹی نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور نظام کی تبدیلی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم چھو منتر کریں گے اور پورا نظام بدل جائے گا، اس طرح سے نہیں. ہمیں بینگا عوام، چونکہ میں بھی آپ کے اندر سے ہوں، آپ میرے ذات کا پارٹ ہے، میں آپ کی ذات کا پارٹ ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کو کیسے فلورش کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے جو قومی جو رویے ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی ذات سے نکل کے پاکستانیت کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہمیں یہ جو ریاستی مشینری ہے، اس میں موجود جتنے بھی افراد ہیں، یہ قوم ہیں، یہ ہم ہیں، یہ آپ ہیں. یہ لوگ جب تک پاکستانیت کے متعلق اپنا ذہن نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو پاکستانیت کے لیے تیار نہیں کریں گے، پاکستان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایون میں نظام کی تبدیلی کی اگر بات کرتا ہوں یا ہم نظام کی تبدیلی کی اگر بات کرتے ہیں تو اگر عمومی رویے بینگ اے نیشن، بینگ اے قوم، ہمارے عمومی رویے اگر تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے قومی رویے اگر تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے مزاج جو ہیں وہ اگر قومیت کو، نیشنلزم کو جو ہے نا وہ پروان نہیں چڑھاتے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں. تو آج کا میرا میسج پاکستان کی عوام کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر قومی محبت جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی قومی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان پہ چلنا پڑے گا، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اسی پہ چل کے جو ہے وہ ہم پاکستان کی جو ہے وہ بقا کے لیے کام کر سکتے ہیں. اسی پہ چل کے ہم پاکستان میں بڑی پیمانے پہ تبدیلی کر سکتے ہیں. اسی پہ چل کے آپ کے میرے حقوق جو ہیں وہ ان کو تحفظ مل سکتا ہے. ایک ہی رستہ ہے، صرف میرے پاکستانیوں غور سے سنیے، صرف ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی انفرادی جو مفادات ہیں ان سے نکل کے ہمارے جو قومی اور اجتماعی
اجتماعی جو ہمارے معاملات ہیں یا جو مفادات ہیں، ہمارے قومی اور اجتماعی جو مفادات ہیں، ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔